یہ بھی کہا جو پی ٹی آئی کے اپنے وکیل نے عدالت میں غلطی کو مانا، یہ سائفر کیس میں خصوصی عدالت تھی، اس کیس کے اندر انہوں نے مانا. انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں وکلاء کی ملاقات بہت آسان تھی، اڈیالہ جیل میں تو بہت مسائل ہیں. شیر افضل مروت نے حتمی مشاورت کیے بغیر ہائی کورٹ اور آپ کی عدالت میں درخواست دائر کر دی. نوٹ کر لیں سب، شکر ہے آپ نے اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے غلطی مانے تو صحیح. یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اٹک جیل میں عمران خان کو سہولیات دی، پھر منتقلی کا آپ نے تماشا کیوں لگایا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، ترجمان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ شعیب صاحب. لگ رہا ہے ایسے کہ بہت سارے جسے کہتے ہیں نا کوک مل کے پکوان کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، ایسی کوئی صورتحال ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کیس شاید ان کی سیاسی بقا کا سب سے اہم کیس میں سے ایک ہے، اس میں یہ قانونی اسٹریٹجی میں کیا یکسوئی نہیں ہے؟ مروت صاحب اپنی طے ہی پٹیشنز بھیج رہے ہیں، اس کے بعد احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے تو عدالت نے یہ مانا بھی ہے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے یا یہ حکمت عملی ہی ایسی تھی؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس لیے آپ نے 2 دن پہلے ہمارا نوٹیفیکیشن دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی لیگل ایشو ہے یا عمران خان صاحب کو متعلق اسپیشلی کوئی بھی گفتگو ہے، وہ 2 صرف ان کے ترجمان ہیں. وہ ایک میں ہوں، ایک بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. تو اس لیے یہ اب کوئی بھی ہمارے بھائی دوست کوئی بھی اٹھ کے کسی قسم کی جو گفتگو کسی عدالت میں کرتے ہیں یا باہر آ کر کرتے ہیں، وہ ان کی پوائنٹ آف ویو کی یا ان کے ورژن کی ترجمانی نہیں ہوتی. خان صاحب نے پہلے دن سے لے کر آج تک کسی جگہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں شفٹ کریں یا مجھے یہ فیسلٹیز دیں یا مجھے کوئی بی کلاس دیں یا کوئی سی کلاس دیں. یہ پٹیشن بھی عمران خان صاحب کے نام سے نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پٹیشن فائل ہوئی تھی کہ جس وقت وہ میٹر جو تھا امیڈیٹلی جب ایک متاثر نے فیصلہ کیا، گو کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی تک فیصلہ سائن نہیں ہوا، وارنٹ آف ارسٹ جاری نہیں ہوا ہے. لاہور پولیس نے فوری طور پر جا کر کے وہاں زمان پارک کے دروازے توڑ کے ان کو کڈنیپ کر لیا یا جو بعد میں آپ کہیں گرفتار کر لیا. لیکن جو اس وقت آرڈر تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے. لیکن رات کو خبر آئی کہ جناب نہیں، وہ تو اڈیالہ جیل کے بجائے اٹک جیل لے گئے ہیں اور اس کا کوئی اسپیسیفک آرڈر عدالت سے نہیں لیا گیا. اس وقت 2 پٹیشن فائل ہو گئی. ایک تو مین تھی کہ جو اس اپیل تھی اور ساتھ ہی آرڈر تھا کہ اس سینٹنس کو سسپینڈ کیا جائے، اور وہ بعد میں چیف جسٹس صاحب کے پاس جب لگی تو انہوں نے کہا 4 دن کے اندر میں اس کی سسپینشن کا فیصلہ کر دوں گا. اڈیالہ جیل کا متعلق شفٹ ہونے کے بارے میں انہوں نے کہا اس کا فیصلہ میں کچھ دنوں میں کرتا ہوں، اور 4 دن کی بجائے انہوں نے 25 دن میں وہ فیصلہ کیا اور ضمانت کر دی. اور سیشن جج اس دوران اس نے وزٹ کیا جو کہ روٹین وزٹ ہوتا ہے اٹک کا. اس وقت انہوں نے وہ رپورٹ جمع کرائی جو کہ پبلش ہوئی سبسیکوینٹلی. اس میں انہوں نے کہا کہ یس واش روم ہے جو کھلا واش روم ہے اور اس کے سامنے کمرے کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ کسی لحاظ سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. تو وہ انہوں نے بڑا واضح طور پر لکھ کے بھیجا. اور یہ الگ بات ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں سہولیات جو کہ پرائم منسٹر کی بنتی ہے انڈر دی رولز وہ نہیں دی گئی. لیکن اس کے اوپر بھی خان صاحب نے کبھی ذاتی طور پر یہ نہیں کہا. ان کے صرف 2 مطالبات تھے کہ ایک تو واک کرنے کی اجازت دی جائے اور ایک ایکسرسائز مشین دی جائے. وہاں تھوڑی بہت واک کی اجازت ان کو تھی، وہاں وہ ایک ٹائم اسپیسیفک تھا ان کو واک کرنے کی اجازت مل گئی. تو پھر یہ جو ایکسرسائز مشین کے بارے میں وہاں بھی نہیں ملی اور یہاں تک بھی نہیں ملی. لہٰذا صرف ایک فکرہ کہہ دوں ماریا، ایک فکرہ کہہ دوں، وہ یہ کہ یہ فیصلہ ہی 2 مہینے بعد آیا. اس دوران وہ اپنی سیٹسفیکشن بتا چکے تھے کہ جناب میں سیٹسفائی ہوں اب یہاں اٹک میں، کیونکہ وہ جب رپورٹ آئی اس کے بعد اس کو واش روم کو ٹھیک کر دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ سبسیکوینٹ لیٹ سٹیج پہ فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد یہ اس لیے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایک وکیل صاحب کا اپنا کوئی جاتا ہے، اس کا اپنا موقف ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرا موقف ہوتا ہے. یہی چیز میں آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں بیکاز ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی یکسوئی نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے، مختلف لوگ مختلف قسم کی وہاں پہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، کچھ وہ نہیں ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے. اب جا کے ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن ہمیں معلوم ہے، لیکن بالکل 2 مہینے لگ رہا تھا ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد پہ چل رہا ہے. یہ امپریشن آ رہا تھا. جی ماریا، اس لیے 2 چیزیں اب ہم نے کر دی ہیں اس کو، جو اگر کوئی کمزوریاں تھیں اس حوالے سے، کیونکہ سبسٹانشل ایشوز پہ کوئی وہ نہیں تھا، لیکن جو اس حوالے سے تھیں کہ گفتگو کیا کرنی ہے، پوائنٹ آف ویو کیا لانا ہے، اس کے لیے یہ 2 اسپوکس پرسن ہیں. اور جو لیگل ٹیم ہے اس کے سربراہ ہمارے حامد خان صاحب ہیں، اور وہ کوآرڈینیشن کر کے کون سا کیس کس کو دینا ہے اور کون سی بات ہے، کیا چیزیں ہیں اور ان کی فالو اپ کیا ہے،
وہ اس لیے اب ہم نے اس کو سٹریم لائن کر لیا ہے، اس لیے کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ کیونکہ سر لگتا ہے کہ جیسے اڈیالہ میں منتقلی کے بعد تو سائفر کیس جس تیزی سے شاہ محمود صاحب اور عمران خان صاحب یہ تو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے، لگتا ہے کہ اس کیس کے آگے تیزی سے چلنے میں، تو میں اس لیے پوچھی تھی یہ کیا قانونی آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں یہ ماریا جی دیکھیں اگر تو یہ فیسیلیٹیشن کی بات ہے، آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے اٹک جیل میں یہ نہیں کرنا تھا؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ تو باہر تھے اس وقت جب یہ ہمایوں دلاور کیس چلا رہا تھا، وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایڈمٹ کیا آن دی فیس آف اٹ یہ انلیگل اینڈ وائڈ آرڈر ہے۔ آپ کسی کو سنے بغیر سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی کا حق کے دفاع کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اور پہلے ایک دن 1.5 گھنٹے کے لیے کہتے ہیں یہ آپ کے جو گواہ ہیں بالکل یہ متعلق ہیں، 1.5 گھنٹے میں لے آئیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جب ان کو کہا جی وہ کراچی میں بیٹھے ہیں، کوئی لاہور میں ہیں، ان کے لیے کم سے کم آپ 1 دن یا 2 دن دے دیں، انہوں نے کہا نہیں یہ غیر متعلقہ ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پش کسی اور جگہ سے ہو، ججز کرتا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج بھی سچویشن جو ہے، ہم تو جج جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے بغیر پروڈیوس کیے عمران خان صاحب کو ان کی ان ڈیٹڈ ایک روپکار جاری کر دی کہ ان کو جیل میں رکھا جائے وہ سائفر کیس میں، اور وہ اس دن منظر عام پر آتی ہے جس دن وہ توشاخانہ کیس میں ضمانت ہوتی ہے۔ دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم۔ ایکچوئل پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ کمپرومائزڈ ہیں، ہمارا لکھ کے ہم نے اعتراض کیا ہے اور ان کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہر کیس ہم نے آپ کی پولیٹیکل جو پوری لیگل ٹیم میں سے ایک جو وکیل تھے وہ علیحدگی بھی انہوں نے اختیار کر لی، بہت شکریہ۔